بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع کلمہ طیب پر ہے، اور یقین جانیں کہ اس کلمہ طیب میں روحانی مراتب و حکمت ہے۔ کلمہ طیب میں معرفت الہی ہے، اس کلمہ میں روحانی خزانے ہیں، اور کلمہ طیب میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص روحانیت میں عروج چاہتا ہے یا معرفت الہی، یا اگر کسی شخص کی کوئی دنیاوی جائز حاجت ہے، یا اگر کوئی شخص کسی روحانی مسئلے یا بیماری یا جادو ٹونا کا شکار ہے، تو کلمہ طیب کو اس ترتیب اور تعداد میں پڑھیں جو آج ہم بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ اس کلمہ میں ایک حیرت انگیز طاقت ہے۔ لہذا جو بھی اس کلمہ کو اپنے معمولات میں شامل کر لیتا ہے، وہ بے نصیب سے با نصیب و با مراد ہو جاتا ہے۔ سو اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اسلام کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار اور توحید الہی کا دار و مدار یہ سب کلمہ طیب پر ہے۔ دراصل کلمہ طیب اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت اور غلامی کا اقرار نامہ ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ طیب کو سب سے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیب دونوں جہاں میں سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا محور ہے۔ دیکھیں، اس کا نام کلمہ طیب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نام سب کچھ پاک کر دیتا ہے، اور اس کے نور سے تمام کفر اور شرک کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یقین جانیں کہ کلمہ طیب ہی تمام نصیبوں کی کنجی ہے، یہ پل بھر میں فیصلے کروا دیتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ جب ذاکر کے وجود میں کلمہ کی تصدیق کامل ہو جاتی ہے، تو اس کے تمام وجود، جسم اور جان میں کلمہ طیب کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے، جس سے اس کا نفس مر جاتا ہے، اور وہ تمام انبیاء و اولیاء کی ارواح سے ملاقات اور دستے مصافحہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اے طالب، اگر تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک ترتیب سے پڑھے، تو تیری نظر میں وہ برکت آئے گی کہ اگر تو پتھر یا دیوار یا خاک پر توجہ کرے گا تو وہ سونا اور چاندی بن جائیں گے۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان باہو پاک مزید فرماتے ہیں، تجلیات نور الہی اور معرفت الہی کے تمام مراتب یہ سب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چابی سے کھلتے ہیں، اور جو کوئی اس میں شک کرے وہ شیطان ہے۔ بلکہ کلمہ طیب اور حاضرات اسم لذات سے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا علم، اور علم الانسان ما لم یعلم کا علم، اور عالم الغیب والشہادہ کا علم منکشف ہوتا ہے، جس سے ذاکر کا وجود شرک اور بدعت اور گمراہی سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ لباس شریعت پہن کر امر بالمعروف کی اشاعت اور دریائے معرفت نوش کر لیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ صلح کل تو دونوں جہاں کے 18,000 عالم کی چابی ہے، اور وہ چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آیات قرآن اور احادیث کے عین مطابق حضرات اسم لذات کی مدد سے
کلمہ طیب کی یہ چابی جب کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دونوں جہاں اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کلمہ طیب کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے۔ دیکھیں سامعین، آپ کو اس کلمے کے حوالے سے بہت آسان سا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس کا ایک مجرب عمل ہے جو کہ ہمارے بزرگوں اور اکابرین سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ مرد ہو یا عورت ہو، آپ ایک جگہ یکسوئی سے بیٹھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، ایک جگہ فکس نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، جگہ تبدیل کر کے یا چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ایمان کی ترقی ملے، روحانیت کی ترقی ملے اور معرفت الہی میں تقویت ملے اور اللہ تعالیٰ عزت اور ایمان کا نور عطا کرے، یا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھیں۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام وغیرہ ہو تو مغرب کی نماز کے بعد دیکھیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ جگہ کا بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہو تو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کلمہ طیب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر کلمہ طیب اس طرح سے پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، 33 مرتبہ اس کلمہ طیب کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایکسٹرا ایک دانہ آتا ہے، وہاں پر آپ نے محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ شروع کر دینا ہے۔ پھر جب 33 دانے مکمل ہو جائیں تو جو ایک ایکسٹرا مزید دانہ آئے گا اس پر آپ نے محمد رسول اللہ کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ شروع کرنا ہے، اور پھر 33 دانوں کے بعد محمد رسول اللہ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ آپ کی تسبیح مکمل ہو گئی۔ اسی طرح یہ 3 تسبیحاں پڑھنیاں ہیں، یعنی 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ اور اگر یہ 33 بار مشکل لگے یا بھول جانے کا خدشہ ہو تو پھر پورا ہی کلمہ پڑھ لیں، یعنی پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو پھر اس کو جو ہے نا 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، ان دونوں طریقوں سے جو آسان لگے وہی کر لیں۔ اب آپ سب کو تعداد اور طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے، اب کلمہ طیب پڑھنا کیسے ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں سامعین، یاد رہے کہ حضور سلطان صاحب تو اتنا فرما چکے ہیں کہ کلمہ طیب سے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، مگر آج تو ہر مسلمان کلمہ طیب پڑھ رہا ہے تو وہ مٹی کو سونا کیوں نہیں بنا پایا، اور اس پر کلمے کی حقیقت کیوں نہیں کھل رہی؟ دراصل آج ہر شخص فقط زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم محروم ہیں۔ یہی زبانی کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا، اور آج کے کچھ یزید بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ابھی فرما ہی رہے تھے کہ کچھ اعرابی دیہاتی لوگ آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ خیر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم بھی مومن ہیں، اس لیے ہم پر بھی عنایت فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی تم نے ابھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی تم ابھی تصدیق بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ سو اس واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کلمہ کی حقیقت جان کر دل سے اسے پڑھنے والا ہی حقیقی کلمہ گو ہے۔
اور اسے ہی کلمہ فائدہ دیتا ہے، اور وہی شخص جو دل سے پڑھتا ہے وہ کلمے سے تاثیر حاصل کرتا ہے۔ اور زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قائلون لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل، رسمی اور رواجی طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ لہذا آپ سب نے کلمہ طیب کو یقین کامل، توجہ اور اخلاص سے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پھر اس کلمہ پر غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دینی ہے، پھر دیکھ کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہر تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے اس مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے، اور 40 دن تک آپ نے یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود کو مختلف پائیں گے، روحانیت کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے بھی، اور آپ کی پریشانیاں، مصائب اور زوال یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور بے راہ روی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر نماز میں پابندی نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی۔ قرآن سے دل نہیں لگ رہا تو قرآن سے بھی محبت انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی، دین والوں سے بھی محبت شروع ہو جائے گی، اور یقین کریں کہ آپ کو اس کا فیض نظر آنے لگے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ کلمہ طیب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔